So Khilafat movement was started in 1919 after the end of First World War. ठीक है, वेटेज वाला पॉइंट ये है जनाब कि मुसलमानों को उनके पॉपुलेशन के हवाले से नहीं बल्कि उनके हिस्टोरिकल रोल की वजह से ज़्यादा नशिस्तें दी जाए, ज़्यादा सीट. डेफिनेटली इफ़ फॉर मुस्लिम्स इट इज़ एक्सेप्टेड, तो फिर जो दूसरी माइनॉरिटीज़ है सिखों के लिए उनकी भी सीटें बढ़ जाएंगी. पर्पज़ इसमें क्या था कि मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी को इस हद तक ना जाने दिया जाए कि वो सब कुछ पे काबू पा लें. ठीक है जी. डेफिनेटली अगर मुसलमानों को मिल जाता है तो फिर सिखों को भी मिलेगा, फिर और. तो इससे सीटें किसकी कम होंगी? सीटें जो बहुत बड़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जिसकी, उसकी सीटें कम हो जाएंगी. ठीक है जी. ओके जी. ऑफ कोर्स खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 फॉर द नेक्स्ट 5 years और 6 year इंडिया में एक और हड़दंग मचा हुआ था, एंड दैट वाज खिलाफत मूवमेंट. इट वाज अ पैन इस्लामिक मूवमेंट. पैन इस्लामिज्म का तो पता होगा आप सबको, आई होप. जमालुद्दीन अफगानी का नाम आपने सुना होगा, या आपने अल्लामा इकबाल का वो शेर तो सुन ही रखा होगा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशहर. ठीक है, कि वो इजिप्ट से लेकर सिंकियांग तक, चाइना तक मुसलमान एक हो जाएं. जो पैन इस्लामिज्म कहते हैं कि ग्लोबली मुस्लिम्स जितने भी हैं दे शुड कम टुगेदर, दे शुड यूनाइट. ठीक है जी, दे शुड यूनाइट. पैन इस्लामिज्म उसको कहा जाता है. पैन अमेरिकनिज्म भी है, पैन यूरोपियनिज्म भी है. ये जो आपकी यूरोपीय यूनियन है ये पैन यूरोपियनिज्म है ना, बेसिकली पैन यूरोपियन मूवमेंट थी कि यूरोप इकट्ठा हो जाए सारा. ये जो आपकी यूरोपीय यूनियन बन गई थी. ठीक है जी. सो यस, पैन इस्लामिज्म अक्रॉस द इस्लामिक मूवमेंट थी. ठीक है, पैन इस्लामिज्म. सो पैन इस्लामिक मूवमेंट, फर्स्ट पैन इस्लामिक मूवमेंट प्रॉपर, एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ओटोमन कैलिफेट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स कम्युनिटी इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश राज. ठीक है, यानी जो खिलाफत उस्मानिया थी, ओटोमन कैलिफेट थी, उसको प्रोटेक्ट किया जाए बिकॉज इट वाज अ सिंबल ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया. अर्तुरुल के बच्चे संभाल नहीं सके थे. सो नाउ टाइम वाज दैट मुस्लिम्स हियर. यहाँ पर इस्लामिज्म में हम आगे बात करेंगे बिलाल, जब हम अल्लामा इकबाल को बात करेंगे वहाँ पर डिटेल में इस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर हमने की तो फिर वी वुड डाइवर्ट फ्रॉम आवर टॉपिक. वो मैं उस कंटेक्स्ट में आगे बात करूँगा. यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि एक कंट्री इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में खिलाफत है, और खिलाफत की कोई सरहदें नहीं होती हैं. फिर जहाँ तक आप जा सकते हैं जाएंगे, जहाँ पे रुक गए फिर वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अनटिल सारी दुनिया आपकी हो जाए. ठीक है जी, अल्टीमेट गोल. लेकिन वो अभी आगे है, तो थोड़ा सा बस अभी इतना समझ लीजिए कि पैन इस्लामिज्म एक ग्लोबल इस्लामिक मूव. ओके जी. द खिलाफत वाज इंडेंजर्ड बाय फर्स्ट बाय इटालियन अटैक्स, जो कि खिलाफत उस्मानिया पे इटली ने अटैक किए थे, क्योंकि इटली एक और ग्लोबल पावर बन चुका था बाय दैट टाइम. एंड द बल्कान वॉर्स विच वर इन ईस्टर्न यूरोप. बल्कान वॉर्स हो गई थी, तो बल्कान के जो कुछ कंट्रीज थे दे सेपरेटेड फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर. ठीक है, 1912 और 1913 में ये वॉर्स, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हो चुकी थी, ये इवेंट्स हो चुके थे. इसलिए अटैक किया था कि ओटोमन एम्पायर जब फैल रही थी तो उसने बहुत से इटालियन आइलैंड्स पे, एरियाज पे कब्जा कर रखा था. देखिए ना, टर्किश एम्पायर जब फैली थी वो तो फिर यूरोप में और एशिया में और अफ्रीका में हर जगह पे फैली हुई थी. तो उसने बहुत से एरियाज टर्की के भी, उसके इटली के भी लिए हुए थे, जो कि प्रीवियसली रोमन एम्पायर का कंटेक्स्ट या वो जो इटली के एरियाज बनते थे वो लिए हुए थे. डिफीट इन वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर वन में क्या होता है कि एक तरफ जर्मनी होता है, जर्मनी के साथ उसका एलाय कौन था? ओटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया. टर्की एंड जर्मनी ऑन वन साइड, ब्रिटेन, फ्रांस और जो दूसरी यूरोपियन पावर्स थी वो वर्ल्ड वॉर के बाद ही तोड़ दी थी ना, उसी तरफ ही आ रहे हैं ना. 1918 में वर्ल्ड खत्म होती है तो 1919 में खिलाफत उन्होंने टर्की को बड़ा महदूद कर दिया था. लेकिन खिलाफत कब ख़त्म होती है वो लेट होती है, लेकिन रीज़न यही था. अगर आप थोड़ा हौसला कीजिएगा तो आगे आ रहा है. ओटोमन एंड यस ऑटो हंगेरियन एम्पायर, जो जर्मनी की बहुत बड़ी एक वो थी. ओके जी. फेयर्स ऑफ लॉस ऑफ कैलिफेट्स. अब हर बंदे ने यूरोपियन हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा जनरल टर्म्स में बात कर जाते हैं कि जनाब बस ठीक है अभी इसको. fears of loss of caliphate and were intensified by the Treaty of Sèvres. और अगस्त 1920 में जो एक ट्रीटी हुई थी सर्व्स में, उसमें फिर ये हुआ कि इट वाज डिसाइडेड दैट नॉन टर्किश स्पीकिंग एरियाज शुड बी कट ऑफ फ्रॉम टर्की. थर्ड पॉइंट ये वाला है कि देखिए ना, इंडेंजर्ड, ये नहीं कि जो ओटोमन एम्पायर को पहला खतरा कब हुआ? जब इटली ने अटैक किया उस पर कुछ एरियाज कैप्चर कर लिए.
اور پھر دوسرا جو بلکان وارز ایسٹرن یورپ میں ہوتی ہیں جہاں پہ آرمینیا وغیرہ ہیں، آج بھی آج نگورا باغ کا آپ سن رہے ہوں گے، ٹرکی کا کیا کلیم ہے اس پہ؟ نگورا باغ یا آذربائیجان، نگورا باغ آرمینیا، آج بھی آپ دیکھتے ہیں ٹرکی اس میں انوالو ہے. وہ ہسٹوریکل ایونٹس تھے وہاں پہ کچھ ہو رہے تھے جس میں ٹرکی نے has ruled those areas as well for 500-600 years. ٹھیک ہے، تو ٹرکی کا وہ کلیم اس پہ بن رہا تھا. مطلب اس ٹائم بھی اسے لے لیے گئے تھے نا، وہاں پہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے جو کرسچنس تھے، دوسرے لوگ تھے، اینڈ دے سب ان کے لیے فریڈم فائٹ تھی، سو دے سیپریٹڈ دیم سیلز فرام دی اوٹومن امپائر. نہیں دیکھیں نا، جو ٹرکی اینڈ جرمنی ور ڈیفیٹڈ ان دی فرسٹ ورلڈ وار. جب لڑائی ہوگی تو کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا. سو ٹرکی اینڈ جرمنی ور ڈیفیٹڈ. جرمنی نے تو دوبارہ بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، لیکن ٹرکی لرنڈ اٹ لیسن. ڈس انٹیگریشن آف امپائر، پھر جو مسلم امپائر تھی یا اوٹومن امپائر تھی، دیٹ واز ڈس انٹیگریٹڈ. ڈیٹیچمنٹ آف آل نان ٹرکش ریجنز فرام دا امپائر. جو نان ٹرکش ریجن تھے جہاں پر ٹرکی نہیں بولی جاتی تھی، وہاں پر دوز ایریاز ور ٹیکن اوے فرام ٹرکی. اینڈ آلسو گیونگ پارٹس آف ٹرکش ہوم لینڈ ٹو گریس اینڈ ادر مسلم نان مسلم پاورس. جو افریقن کنٹریز، جو افریقن ریجن تھا اوٹومن امپائر میں، وہ فرانس نے لے لیا. آپ کو پتا بھی ہے نا، جو فرینچ جو افریقن کنٹریز میں بہت زیادہ بولی جاتی ہے، مسلم کنٹریز میں جو نردرن افریقہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اوٹومن امپائر کے انڈر تھا. تو وہ ایریاز لے لیا فرانس نے، اور جو عرب اور حجاز کے ایریاز تھے وہ لے لیے تھے. دشمنی تو دیکھیں نا ابھی تاریخ میں تو چل رہی ہوتی ہے نا، تاریخ میں تو چل رہی ہے. اور جب امپائر ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ تو سب. فرانس نے ڈیوائڈ کر لیا تھا کنٹریز، جو اوٹومن امپائر تھی اس کو برٹن اور فرانس نے ڈیوائڈ کر لیا آپس میں، کالونیز بنا لی. ٹھیک ہے نا، فرانس نے افریقن کنٹریز جو کہ اوٹومن امپائر کے انڈر تھیں وہ لے لیں، اور جو حجاز کا ایریا تھا جس میں سیریا، عراق، سعودی عربیہ یا پیلسٹائن، یہ برطانیہ نے لے لیے تھے. The movement was launched by مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، رئیس المجاہدین بیرسٹر جان محمد جنیجو، حسرت موہانی and حکیم اجمل خان. So these were the people who started this movement. But you should remember only first three names: مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر and مولانا ابوالکلام آزاد. These three were the faces of this movement. May be one of the reasons that Turkey is not given that membership. Gandhi also joined the movement on the basis of non-cooperation, that Khilafat movement would be based on non-cooperation, that we would non-cooperate with the British government, and it would be non-violent. There would be no violence against the British government or against anyone. India was declared Darul Harb. Millions of Muslims migrated to Afghanistan. دارالحرب اور دارالاسلام کا آپ کو میرے خیال میں پتہ ہوگا کہ دنیا جو ہے اسلام کے نقطہ نظر سے ممالک جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک دارالاسلام بن جاتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو، جہاں پر مسلمانوں کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہو، مسلمان حکومت ہو، وہ دارالاسلام ہے. اور وہاں پہ جہاں پہ کفر کا غلبہ ہو، جہاں پہ کافروں کی حکومت ہو، جہاں پہ مشرکین کی حکومت ہو، وہ جو ہے وہاں وہ دارالحرب میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یوں ہوتا ہے کہ ایک علاقہ مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے لیکن اس پہ حکومت مسلمانوں سے چھین لی جاتی ہے، تو پھر وہ ایریا بھی دارالحرب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایریا بھی دارالحرب بن جاتا ہے. وہ پھر علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ اب یہ دارالحرب بن گیا یا نہیں بن گیا. سو خلافت موومنٹ کے دنوں میں یہ فتویٰ دے دیا گیا تھا کہ انڈیا has been declared as دارالحرب. اور پھر جب ایک ملک کو دارالحرب قرار دے دیا جائے جہاں پہ پہلے مسلمان رہتے تھے، تو پھر مسلمانوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ they should migrate from that area, from دارالحرب to دارالسلام. ٹھیک ہے جی. سو جب انڈین مسلمان نکلے تو قریب ترین دارالسلام کون سا تھا ان کے لیے ایٹ دیٹ ٹائم؟ رائٹس اینڈ وائلنس ان مالابار، گاندھی سپریشن فرام خلافت موومنٹ. یہ میں اسنیپ شاٹ دے رہا ہوں، آگے چل کر میں اس پر ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. Not Iran. Iran was a Shia country and the people who were going there were Sunnis. So the problem of the sect was there. How could they go to a country which is dominated and led by, which is population is majority in Shia and the countries are ruled by Shia powers. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے افغانستان was the only choice. Riots and violence in Malabar, Gandhi separation from Khilafat movement میں اس سے علیحدہ ہو گیا تھا. Arrest of Gandhi and which weakened the Khilafat movement.
Rise of Mustafa Kemal Ataturk. Ataturk in Turkish means Baba Qom. Ata mean Baba in Turkey and Turk Ataturk. ٹھیک ہے جی. سو ہی ڈیپوزڈ کیلف ان 1922. کیلف کو ڈیپوز کر دیا تھا, ہٹا دیا تھا, معزول کر دیا تھا اپنے عہدے سے. ٹھیک ہے. اینڈ مصطفیٰ کمال ابالشڈ خلافت ان 1924. ٹھیک ہے. اینڈ لیڈ ڈاؤن دا فاؤنڈیشن آف ماڈرن اینڈ سیکولر ٹرکی, اینڈ آف خلافت موومنٹ. تو یہ ایک سنیپ شاٹ ہے ایک سلائیڈ میں آپ سب کے لیے, کہ اگر کل کو آپ نے ریوائز کرنا ہو تو یہ ایک سنیپ شاٹ اس کا یہ ہے. اب خلافت موومنٹ کی ایونٹس اگر آپ دیکھتے ہیں, یس اینی ون ایلس, ایک بندے کو کہہ دیا نا, دوسرے بندے کو آپ نہیں کہہ سکتے. کیلف سلطان مسٹ ریٹین سفیشینٹ ٹیریٹری سو دیٹ ہی از ایبل ٹو ڈیفینڈ اسلامک فیتھ. اب جب ٹریٹی آف ساؤتھ ہوا تھا جس میں ٹیریٹریز ترکی سے لیے جا رہے تھے, کوئی بھی کیلف نہیں تھا, کوئی بھی. جب ہٹا دیا تو ہٹا دیا نا. یعنی دیکھیں نا, اٹ ٹیکس ٹائم. آپ یہ دیکھیے کہ ایک 700-800 سال کی روایت کو آپ ختم کر رہے ہو, تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں. جب اس نے 1922 میں پہلے خلیفہ کو ہٹا دیا, اس کو اس نے فرانس بھیج دیا, یا جرمنی چلا گیا تھا وہ. پھر اس کے بعد اس نے 1-2 سال پھر لیے, اینڈ دین ہی آلسو اینڈڈ دا خلافت. ایک دم آپ نہیں کرتے نا, یو ٹیک ٹائم. اور اتاترک تو بہت ہی جینیس ٹائپ کا بندہ تھا. بیٹریٹ نہیں تھا, بیٹریٹ نہیں اتنا وہ ابھی تک. دیکھیں نا, آپ پڑھ لیجئے نا, میں بتا رہا ہوں نا, یہ ساری باتیں آگے آ جائیں گی. حوصلہ کیجیے, حوصلہ. The place which are called Jaziratul Arab, including Arabia, Syria, Iraq, Palestine, must remain under Muslim suzerainty. یعنی یہ ایریاز مسلمانوں کے کنٹرول میں رہنے چاہیے. جزیرت العرب collectively, اور انکلوڈنگ اس میں عربیہ, آج کا سعودی عربیہ, سیریا, عراق اینڈ پیلسٹائن. یعنی ان ایریاز کو کلیکٹیولی کیا کہا جاتا ہے؟ جزیرت العرب. اور اس میں آپ کے گلف اسٹیٹس اور بھی آ جاتی ہیں, یو اے ای اس ٹائم تو تھا ہی نہیں, یا جو دوسرے آپ کے ابوظہبی ہے, دبئی ہے, شارجہ ہے, قطر, بحرین, کویت, یہ سارے دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف جزیرت العرب. اس لیے یاد رکھیے گا کہ آگے ہمارے کام آئیں گے. سعودی عربیہ, یس آف کورس. اکتوبر 17 1919 was observed as Khilafat Day, پہلی دفعہ. And then again March 1920 was observed as Khilafat Day. یہ آبجیکٹیوز میں ایک دفعہ پوچھا ہوا تھا, سو میں نے لکھ لیا ہے, آپ کو یاد رہے تو ٹھیک ہے. سوری, ڈیمانڈز نہیں آگے آتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈیمانڈز نہیں آگے, ڈیمانڈ شاید آگے آ رہی ہیں. وہ ایک ڈیمانڈ یہاں پہ آ گئی تھی غلطی سے. اور نومبر 23-19 All India Khilafat Conference was organized at New Delhi, and later Khilafat Manifesto was published, which called upon the Britishers to protect the Khilafat. کیا بات, خود ہی سوچئے, مسلمان کس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلافت کو نان کوآپریشن موومنٹ, بائیکاٹ آف دا ٹائٹلز کنفرڈ بائی دا گورنمنٹ. یعنی آپ پیچھے یاد ہے نا کہ نان کوآپریشن کرنا ہے ہم نے, اور نان وائلنٹ. کانگریس اس لیے شامل ہوئی تھی. سو بائیکاٹ آف دا ٹائٹلز, ٹائٹلز کا بائیکاٹ, جو بھی سر کا ٹائٹل ملا ہے, یا خان بہادر کا ٹائٹل ملا ہے, یا کوئی بھی ٹائٹل ملا ہے, دیٹ از ٹو بی ریٹرنڈ. جس طرح سے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہ تمغہ امتیاز ملتا ہے تو واپس کر دیتے ہیں. احمد فراز نے کر دیا تھا فار ایگزامپل. یا کچھ لوگ لینے سے انکار کر دیتے کہ ہم نے ریاست کی طرف سے اعزاز لینا ہی نہیں ہے. وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے, وہ نان کوآپریشن ہوتی ہے, وہ ایک احتجاج ہوتا ہے کسی بھی حکومت یا ریاست کی کسی پالیسی کے اگینسٹ. ٹھیک ہے جی, گیٹنگ دا پوائنٹ. ابھی بھی ریسنٹلی بھی کچھ لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمیں آپ کا یہ چاہیے ہی نہیں ہے, ہمیں آپ کا یہ جو اعزاز آپ ہمیں ریاست دے رہی ہے, ہمیں یہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. بائیکاٹ آف سول سروسز, آرمی اینڈ پولیس اینڈ آل ادر گورنمنٹ آفیسز. جو بھی سول سروینٹس تھے, جو بھی آرمی اور پولیس میں تھے, دے شوڈ ریزائن فرام دس. اینڈ نان پیمنٹ آف ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ. کیونکہ دیکھیں نا, برٹش گورنمنٹ کو اگر آپ نے پیرالائز کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کی لیجیٹیمیسی کو پہلے ختم کریں بائی ریٹرننگ دا ٹائٹلز. ٹائٹلز دیا تھا تو آپ نے اس کو سرکار مانا تھا, ریاست مانا تھا, واپس دے کر آپ وہ ختم کر رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام بھی نہیں کرنا ہے, آپ ریاست چلانا چاہ رہے ہو, لوگوں سے چلا رہے ہو. اور اگر لوگ فار ایگزامپل آج سال سول سروینٹ, آرمی اور پولیس, وہ اگر بائیکاٹ کر دیں تو کیا حکومت پاکستان ایک دن بھی چل پائے گی؟ اگر آج یہ لوگ بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نے نہیں جانا ہے کام پہ, ہم نے کام نہیں کرنا ہے, تو کیا ریاست چل سکے گی؟ بائیکاٹ ہے نا. یا نان پیمنٹ آف ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ کو ٹیکس ہی نہیں دینے. ہمارے ایک بڑے محترم لیڈر ہیں, انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بل جلا دیا تھا کہ میں نے ٹیکس دینا ہی نہیں ہے. آج آپ سوچیں اگر سارے لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں دینا ہے تو وابڈا والے کتنے بل کنیکشن کاٹیں گے,
کتنے آپ کے لوگ پکڑنے آئیں گے؟ پولیس کہتے کہ ہم نے پکڑنے نہیں جانا ہے، وابڈا والے کہتے کہ ہم نے لائٹ نہیں کاٹنی ہے، آپ کہتے کہ ہم نے بل نہیں دینا ہے، تو کیا ریاست چل سکتی ہے؟ پھر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ نان کوآپریشن ایٹ ٹائمز از سو پاورفل اگر کی جائے تو پراپرلی. یعنی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو وائلنٹ ہونا پڑتا ہے، ناٹ ایٹ آل. صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیز آ جائے کہ بھائی ہم نے نہیں کرنا ہے. یا فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دوں، آج اگر آپ لوگ یہ کہہ دو کہ ہم لوگوں نے اگلے 2 مہینے یا 3 مہینے پیٹرول یوز ہی نہیں کرنا ہے، ہم نے گاڑیوں پہ نہیں، ہم نے سائیکلس پہ آنا جانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے پیٹرول مافیا جو ہے اس کے گوشت ٹھکانے نہیں آ جائیں گے؟ دا پرابلم از اگر لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دی جائے، ٹھیک ہے. آج آپ انٹرنیشنل برانڈز کا بائیکاٹ کر دیں، پھر دیکھیے کس طرح سے وہ یہاں پہ سیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. آج لوگ انٹرنیشنل برانڈز کا بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نے لینے ہی نہیں ہے، یہ برانڈز کو لگ پتہ جانا ہے. گیٹنگ دا پوائنٹ؟ سو دس از جی. سو یہ آپ کا ایک وہ ہے نان پیمنٹ ٹو ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ. نان کوآپریشن موومنٹس بھی بہت پاورفل ہو سکتی ہیں. آئی واز جسٹ نہیں، جب نان کوآپریشن کی بات کی تھی تو اس میں کانگریس شامل تھی، ہندوز شامل تھے، سب شامل. چاہے یہ کمپلیٹ کر لیں پھر چائے پینے کا اپنا مزہ. تھوڑا سا جب وہ کہتے ہیں نا کہ کھانے سے نہ کھانے کی، کھا جانے سے نہ کھانے کی امید میں ہو تو زیادہ اچھا ہو. تو کیا مثال ہے؟ وہ ہے تو صحیح کہ کھانے سے اس کی امید زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ ملے گی. چائے پیتے ہیں وہ زیادہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. بریک ملتے ہیں دیتے ہیں آپ کو اس تک، ٹھیک ہے جی. تو کچھ اس طرح کی ایک مثال ہے تو صحیح کہ جنت. آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. The Khilafat movement was an attempt toward religious consciousness. Impact, question کیا آتا ہے؟ question آتا ہے خلافت موومنٹ امپیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. سو ریلیجس کانشیسنیس کی ایک امپیکٹ آیا کہ لوگوں کے اندر ایک ریلیجس آئیڈینٹی آئی، ٹھیک ہے. Alright جی. The only movement during British India which had no direct concern with the affairs of Muslims of India. دیکھیں نا، مسلمز in India they were concerned about themselves. پہلے انگریزوں کی وجہ سے، پھر ہندوؤں کی وجہ سے they were concerned. But this was the first movement where Muslims in India were not concerned about their affairs. That's why it is pan-Islamic movement, because they were more concerned about the Muslim affair in Turkey. It makes it پین اسلامک. اور صرف ٹرکی کی بات نہیں ہو رہی، اوٹومن امپائر کی بات ہو رہی ہے جس میں آلموسٹ آدھا مسلم ورلڈ آتا تھا اس ٹائم. سارا افریقہ، آپ کا جو مسلم افریقہ ہے وہ آتا تھا، آپ کا جزیرۃ العرب آتا تھا، یہ سارے ایریاز اس میں آتے تھے، ٹھیک ہے جی. سو اس وجہ سے یہ پین اسلامک موومنٹ بن جاتی ہے. But it greatly influenced subsequent political strategy of Indian Muslims. In fact, spearheaded Pakistan movement. یہ پاکستان موومنٹ میں آپ کو ضرور آپ نے لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو یا نہ ہو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے. اچھا لگے برا لگے you have to write it. So but subsequent political strategy تھی how to defeat Britishers, how to protest against them. وہ جو اسٹریٹجی تھی وہ یہاں پہ مسلمانوں نے سیکھی. اور حقیقت یہ بھی ایک بنتی ہے کہ برٹشرز کے پوائنٹ آف ویو سے اور مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے دس واز دا موومنٹ دیٹ اسپیئر ہیڈڈ پاکستان موومنٹ. پاکستان موومنٹ بھی مسلمانوں کی ریلیجس آئیڈینٹی پہ بیس کرتی ہے نا. دیکھیں نا، پاکستان آپ نے کس لیے بنایا کہ یہاں پر مسلمان آزادی سے رہ سکیں، ٹھیک ہے جی. یعنی مسلمانوں کا ایک ہوم لینڈ ہونا چاہیے. خلافت کے لیے آپ کیوں اسٹرگل کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی جو خلافت یا ہوم لینڈ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. آر یو ایبل ٹو میک دا کنیکشنز؟ ٹھیک ہے جی، کہ کیوں، کس حوالے سے یہ کنیکٹڈ ہے پاکستان موومنٹ سے. مولانا محمد علی جوہر started Comrade and ہمدرد نیوز پیپرز ٹو اسپریڈ میسیجز. مسلم پریس کی بگننگ ہو رہی ہے، ملیٹنٹ مسلم پریس کی. Comrade واز ان انگلش اینڈ ہمدرد واز ان اردو، ٹھیک ہے. اینڈ دس پریس is also connected to Pakistan movement because in the 1940s it was the Muslim press that played very important role. اور جس کی فاؤنڈیشن کس نے رکھی تھی خلافت موومنٹ میں؟ مولانا محمد علی جوہر نے رکھی. مولانا شوکت علی جوہر، ابوالکلام، علماء فرام دیوبند joined the movement. یہ سب اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے. گاندھی، کانگریس، دیوبند کے علماء، مسلمز، سب اس میں شامل تھے. ایک ماس موبلائزیشن تھی. ہجرت، migration from India was a poor political move. That was a bad decision because it resulted in impoverishment of Indian Muslims. جب دارالحرب قرار دے دیا گیا and Muslims had to migrate, so they
need to sell their properties at throwaway prices. उन्होंने पौने दामों बेच दी उन्होंने, जो भी, क्योंकि आप जल्दी में जब चीज़ बेचते हो आप सस्ती ही बेचते हो. अभी तो ज़रूरत का फतवा आ चुका है, तो निकलना है, जॉब से रिजाइन करो, जो ज़मीन है, घर है, सामान है, बेचो और चले निकले यहाँ से, ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे इस्लाम की आज़ादी हो. जस्ट इमेजिन देयर पेन, मतलब, और उनकी just try to be in their shoes, those people who resigned from services, those people who sold their lands and households and everything just to leave this Darul Harb. They had been living there for centuries, but now suddenly they were just about to. भाई इस्लाम में स्टेट है ही नहीं ना, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? इस्लाम में रियासत नहीं है, इस्लाम में या दारुल इस्लाम है या दारुल हर्ब है, समझने की कोशिश करें. इस्लाम में रियासत का ये कंसेप्ट है ही नहीं कि नेशन की बेस पे या लैंग्वेज की बेस पे या रेस की बेस पे आप रियासत बनाएंगे. ठीक है, आप नहीं बना सकते. इस्लाम में मुस्लिम उम्मा है, उम्मत का फिर कोई सरहद नहीं है. मैंने शुरू में कहा था ना कि मुल्क मास्त के मुल्क खुदा है मास्त, खुदा की ज़मीन पे खुदा का निज़ाम होना है, फिर इसलिए हर मुल्क में हमें जाना है. ठीक है जी, दैट्स गुड. ओके जी, माइग्रेशन, मुस्लिम मिजरी अफगानिस्तान डिनाइड इंडियन मुस्लिम्स टू एंटर. डेफिनेटली उसकी अपनी कुछ एक मजबूरियां थी, उसके अपने कुछ हालात थे. सो उसने अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए. अब भी फतवा लग सकते हैं. उमर मैं इस पे आऊँगा. फ्लाइट ऑफ माइग्रेंट्स, जो वापस आए बेचारे, उनका वापस आए ना, वो जब अफगानिस्तान ने रास्ता बंद कर दिया, आगे भी नहीं जाने दिया ना कि आगे इराक की तरफ जाने देता. इशू ये भी हो गया था कि अफगानिस्तान से आगे जो एरियाज इराक के थे या सऊदी अरब के थे, वो ऑलरेडी ब्रिटिश एम्पायर के पास थे. तो यानी इंडिपेंडेंट जगह एक ही रह रही थी उस वक्त, या वो अफगानिस्तान था या वो ईरान था. ईरान आप मसलकी वजूहात की बिना पे नहीं जा सकते थे और अफगानिस्तान आपको इजाजत नहीं दे रहा था. सो ऑप्शन क्या था? वापस आने का. बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से. ठीक है, तो फिर वापस उनको आना पड़ा. निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन यानी आदम जन्नत से बड़ा बेआबरू होकर निकाला गया था ना. गालिब ये कहता है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले. यानी आदम इतना बेआबरू नहीं हुआ होगा जन्नत से निकलने जितना हम तेरे कूचे से निकलने के बाद बेआबरू हुए. गालिब की जुल्म देखिए कि महबूब के कूचे को जन्नत से भी ऊंचा दर्जा दे दिया. जो स्टाइल है ना कि महबूब की कूचे को, गली को जन्नत से भी ऊंचा दर्जा दे दिया, ये होता है. और कह भी गया और कहा भी नहीं है. अब अगर पॉइंट आउट ना किया जाए तो इट्स ओके. मतलब गालिब भी ही इज द मास्टर ऑफ सेइंग एवरीथिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग. ठीक है, ही इज द मास्टर ऑफ सेइंग एनीथिंग विदाउट saying everything without saying anything. वो गालिब का एक शेर है, चलो इस पे ब्रेक भी फिर ले लें. गालिब सरीर खाम निवाए सरोश है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में. ठीक है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब नवाए खाम ना, गालिब सरीर खाम निवाए सरोश. ठीक है जी, गालिब इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मुझ पे भी वही उतरती है, लेकिन अब किस तरह से, अब शायर कह गया, कोई कुछ नहीं कह सकता. ओके जी, कायद एंड इकबाल डिस्टेंस देमसेल्व्स, व्हाई नाउ ही हैज. ये आपका क्वेश्चन था कि दोनों आपके मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर, दे वर एब्सेंट फ्रॉम खिलाफत मूवमेंट ऑन डिफरेंट रीजंस. ठीक है, उनका कंसेप्ट डिफरेंट था, इसलिए दे डिड नॉट. नहीं, ये उर्दू है जनाब. गालिब की उर्दू भी ऐसी लगता है कि बंदा कहता है कि उर्दू है कि फारसी, लेकिन वो होती उर्दू है. टेक्निकली वो उर्दू ही है. अफसोस बेशुमार सुखनहाय गुफ्तनी, खुफे फसाद खल्क से ना गुफ्त रह गए. ये भी उर्दू है, लेकिन गालिब की. ओके, कायद एंड इकबाल, ये इन्होंने डिफरेंट रीजंस की बेस पे इन्होंने अपना डिस्टेंस रखा. आपने रीजंस नहीं लिखनी है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप पता होना चाहिए कि बस ये पॉइंट. इकबाल कायद का ये था कि मुस्लिम इन इंडिया in general and Muslim League particularly should not interfere in the affairs of another country. एक पॉलिटिकल पार्टी थी और कायद आजम का जो माइंड था वो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल था, लीगल माइंड था.
ٹھیک ہے. انہوں نے کیا دیکھا کہ مسلمز ان انڈیا شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان دی انٹرنل افیئرز آف اندر کنٹری. ٹھیک ہے جی, یہ ان کا نقطہ نظر تھا, اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. اقبال کا نقطہ نظر کیا تھا؟ اقبال کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بھائی اقتدار اور قوت یہ جلسے جلوس سے نہیں ملتی ہے, اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے. یہ جلوسوں ولوسوں سے بات ماننے والی نہیں ہے, نہ ہی برٹش امپائر نے آپ کی بات ماننی ہے. اگر آپ میں ہمت ہے تو اٹھ کر زبردستی کھینچ لو, لے لو ان سے. یہ کیا آپ لوگ جلسے جلوس کریں؟ جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ملنا ہے کچھ. اسی لیے جب مولانا محمد علی جوہر لاہور آ رہے تھے جلسہ کرنے تو اقبال کہ اس دن لاہور میں چھٹی کرا دی تھی کہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سو یہ کہ لوگ بچے ملے ہی نہ اس کو. سو دس از ڈسٹینس ان کا ڈفرنٹ وہ تھا. آل انڈیا ٹو اسٹے اوے فرام دا افیئرز آف فارن کنٹریز اینڈ فوکس آن انڈین افیئرز. چلیں جی, چلیں آپ کو بریک کتنی لگی ہوئی ہے تو بریک لے لیں پھر, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بریک لے لیجئے. اقبال کا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ خلافت یا اقتدار مسلمانوں کو یہ زیب بھی نہیں دیتا ہے کہ وہ جلسے جلوس سے احتجاج کر کے درخواست کر کے لیں. مسلمانوں نے تلوار کی طاقت پہ دنیا پہ حکومت کی ہے, لڑ کے حکومت کی ہے, خون بہا کے حکومت کی ہے. ابھی بھی یہی طریقہ ہے, اگر لینی ہے تو زبردستی لیں, نہیں تو پھر نہیں ملے. Let's take a break and we will be back at exactly right now is 40 past 7. So 10 منٹ کی کافی ہے بریک, 10 منٹ بعد ملتے ہیں. چلیں جی, وقار نساء کہہ رہی ہیں ہمارے ایک آپ چلیں بس آپ 10 منٹ کی رکھیں ذہن میں. I will be here at 7:50 and then you would start class accordingly. 8 وہ بھائی کام کرنا ہے, پھر کلاسز نہیں ہوں گی, پھر میرے کچھ اور وہ ہیں کلاسز ہیں, میں نے کچھ اور کرنا ہے, پھر آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. میں تو خوش ہوتا ہوں آپ آدھے گھنٹے کی لے لو, اب اسے چھٹی کرو. اگر تو میرا لیے کرتے ہو, اگر اپنے لیے کرنا ہے تو پھر 10 منٹ کی لے کر چھیتی واپس آئیے. اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ, ٹریک ٹو پاکستان میں پڑھ سکتے ہیں, اس کو آپ اسٹرگل فار پاکستان میں پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کو جہاں دل چاہے پڑھ سکتے ہیں سر. مطلب اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ چاہیں. بلی ہاتھ واپس, عمر یہ بری بات ہے, خود ہی بندہ بنا لیتا. کیا ہو گیا, ضرور ہے کوئی بنا کے دے. یہاں کچھ دودھ پیتے بچے بھی ہیں. عبدالعلیم, اٹس بیڈ آئیڈیا. پانی پہ گزارا ہے. پنجابی کے اسٹیج شو میں وہ ایک بندہ دوسرے بندے کو پانی کا گلاس دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اس میں تھوڑا اور پانی ملاؤ, میں پتلا پانی پیتا ہوں. ایس کی پریپریشن میں گھر والے زیادہ خدمت کرتے ہیں. بہرحال نہیں کروانی چاہیے کہ اگر نہ ہوا تو پھر کٹ بھی اتنی پڑتی ہے پھر, تو اس لیے تھوڑی بندہ کروائے تاکہ پھر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ شادی کی آفر بھی کر دیتے ہیں. مطلب کیسے آفر کی, کر لو یا کر دیں گے, ایک سبز باغ دکھا دیتے ہیں نا, یہ کر لو تو پھر تمہاری شادی بھی کر دیں گے نا. یہ وہ سبز باغ ہے جس پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ. لیسنز کیا ہم سیکھ سکتے ہیں خلافت موومنٹ سے؟ یونٹی آف پرپز. شنی چائے ہوتے ہیں سبز, گرین ٹی جناب, گرین ٹی جس کو پشاوری قہوہ بھی آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, گرین ٹی, دیٹ از گرین ٹی. ایک سلیمانی ہوتی ہے پھر جو کہ بلیک پتی سے بنتی ہے, اس بلیک ٹی سلیمانی. نہیں بتایا جائے, نہیں بتا دیا جائے, کوئی بات نہیں ہے. پتا ہو کہ بلیک ٹی جو ہے وہ سلیمانی کہلاتی ہے. اوکے جی, آتے ہیں ہم اپنے اس چائے. تو دیکھیں چائے تو بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ آن پڑتی ہے. باقی تو ہم نے اپنے چائے کو نا پکڑتے ہوئے پورے کپ کو پکڑا کریں پورے ہاتھ میں, تاکہ جو اس کا سیک اور تپش ہے نا وہ ایک پور میں, ایک مسام میں, ایک جو سیل اور خلیہ ہے اس میں جب تپش جائے. وہ پھر جاں فضا ہے بادہ, غالب نے کہا تھا کہ جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا, سب رگے گویا رگے جاں کی پتہ نہیں کیا ہو گئی. اوکے, یونٹی آف پرپز لیسنز میں اگر آپ دیکھتے ہیں, اٹ واز یونٹی آف پرپز. ایک مسلمانوں کو فوکس کیا, مسلمانوں کو ایک پرپز دیا, ریلیجس کانشسنس, ریلیجس آئیڈینٹی پرووائڈ کی کہ بھائی ریلیجس بھی پولیٹکس کے کنٹیکس میں ایک بہت بڑی ریلیجس ایک آئیڈینٹی کا بیس ہے. اینڈ پھر ریلیجن بیکیم بیکاز آف
because of Khilafat movement, because by virtue of this movement, religion became very much instrumental for the future politics of Muslim India. ठीक है, मुस्लिमानों के लिए religion then became a very important जो एक फैक्टर था to mobilize people. ठीक है, and then new type of leadership for Muslims, एक वो leadership which was able now to confront Muslim. देखिए ना, हम न्यू टाइप की कह रहे हैं. What do we mean by this? We mean that previously जो leadership थी वो confrontation की तरफ नहीं जाना चाहती थी, वो rapprochement की बात करती थी, वो coordination और cooperation की बात करती थी अंग्रेजों के साथ. But now there was a new type of leadership for Muslims. ठीक है, and that was very outspoken, very militant. उसकी strategies different थी. And they were not afraid to confront their colonial masters. फिर popular politics, involvement of masses in politics, कि लोग बहुत ज़्यादा involve हो गए थे इसमें. लोगों का तो आपको पता है, masses का तो M silent ही होता है, अगर आप ज़रा गौर कीजिए. So एक इस तरह का एक कि people they were participating in that. They are अब लोग बेचारों को बदनाम ही कर देते हैं, वो शामिल थे या नहीं थे. हम आज बैठ के 1920 में जो हो रहा था, हम उसको 2020 में बैठ कर उन बेचारों को शामिल कर रहे हैं. वो थे या नहीं थे, पता नहीं किस कंडीशंस में थे. Whatever the reason was. ओके जी, सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस, हमने उसको एक पॉपुलर फेस भी देना है. इकबाल ने फिर क्या कहा था कि इकबाल ने कहा था कि अगर उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा. जब खिलाफत ख़त्म हुई तो उसने कहा कि यार एक उस्मानियों पे गम टूटा है तो नहीं है मैंडेटरी, आपको लेकिन लिख दोगे तो चस आ जाएगी, वैसे नहीं है मैंडेटरी. कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान के तो हम देखें ना, हम खिलाफत मूवमेंट की बाय एंड लार्ज बात कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडरशिप थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो तो इससे बाहर थे, लेकिन मुसलमान तो इसमें शामिल थे ना. अबुल कलाम आज़ाद तो कांग्रेसाइट थे, वो तो इंडिया के पहले सदर भी बने, उनकी कहानी डिफरेंट है. वो फूड फॉर थॉट में यही बात कर सकते हैं हम कि देखिए, फूड फॉर थॉट में पहला क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए, अगर कभी पूछ भी लिया जाता है, इंटरव्यूज में आमतौर पर तंग किया जाता है स्टूडेंट्स को कि खिलाफत मूवमेंट या गांधी के रिलेशनशिप के हवाले से, व्हेन गांधी केम टू इंडिया ही वाज सॉर्ट ऑफ नोबॉडी, ही वाज जस्ट लॉयर कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका. बट Khilafat movement when started in 1919, it provided him a launching pad from where he launched himself into the politics, in Indian politics. ठीक है, and he became a very huge leader. ठीक है जी, a very influential leader in the coming years. अगर खिलाफत मूवमेंट ना होती तो perhaps गांधी शायद कोई दूसरे तीसरे दर्जे का लीडर बन जाता कांग्रेस में. बट इट वाज खिलाफत मूवमेंट व्हिच बेसिकली कैटapulted हिम टू द टॉप ऑफ द जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस में. यानी उसने ये खिलाफत मूवमेंट ही उसको टॉप पे ले गई, उसको एक सारे इंडिया में उसको मौका दिया कि जहां जहां कांग्रेस के जलसे होते थे, ये सॉरी खिलाफत मूवमेंट के जलसे होते थे तो कांग्रेस साम गांधी जी भी पहुंचते. सो इट प्रोवाइडेड हिम एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एंड प्रेजेंट हिज फिलॉसफी ऑफ non-violence, अहिंसा to the people. ठीक है, सो एक बहुत बड़ा जो एक लीडरशिप सामने आती है कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो गांधी जी थे. गांधी वाज परहैप्स शायद इतने बड़े लीडर होते या ना होते, पर खिलाफत मूवमेंट ने उनको काफी पीक पे पहुंचा दिया था. फिर इसी तरह से अगर आप मुस्लिम लीडरशिप को देखते हैं, जो अबुल कलाम आजाद की एग्जांपल पीछे दी गई थी, ही वाज कांग्रेसाइट, ही वाज in Congress and he was against the partition of India. नेशनलिस्ट ग्राउंड पे आप देखें ना, अगर आप नेशनलिज्म में आज यकीन रखते हैं, जिस भी जगह पे आप बैठे हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके मुल्क को डिवाइड किया जाए किसी भी ग्राउंड पे. यू वुड नेवर एग्री टू दैट व्हाटएवर द ग्राउंड इज. ठीक है, ठीक है, तो ये आप उस चीज में देखते हैं. तो वो उस कंटेक्स्ट में उसको उसके अगेंस्ट जा रहे थे कि इंडिया मस्ट नॉट बी डिवाइडेड, इंडिया मस्ट नॉट बी डिवाइडेड. ठीक है, लेसन्स फूड फॉर थॉट की गांधी जी. और ये भी है कि इकबाल
اور جناح جیسے لیڈر basically they advised Muslim not to participate because they could see that things are changing very fast and the old norms and ways would not serve Muslim, they would not benefit Muslims anymore. اشعار اردو میں نہیں لکھنے ہیں، اشعار آپ نے رومن اردو میں لکھنے ہیں جیسے میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا ایک آزاد سا ترجمہ بھی دے دینا ہے، شاعر کا نام دے دینا ہے علامہ اقبال. in this couplet says that if Turks, Osmanis, they are having troubles, so we should not worry because death of 1,000 stars give birth to a new morning. سمپل سا اپنا جو آپ کی اپنی انگلش ہے، اسٹائل ریلیکس رہ کر اپنا جو آپ کا ایک اسٹائل ہوتا ہے کہ آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ دے دیجیے، وہ پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے رومن اردو میں لکھیے اور پھر آگے اس کا ایک آزاد سطر